کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر انصاف خود کٹہرے میں آ جائے، جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کا کوئی فیصلہ قانون کی کتابوں پر نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر پر ایک سوالیہ نشان لگا دے؟ آج ہم ایک ایسے ہی کیس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے انصاف کے معنی پر ایک ایسی بحث چھڑ دی ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ یہ تھی وہ ابتدائی سزا جو ایک تصدیق شدہ ریپ کیس میں سنائی گئی تھی۔ تو پھر یہ نمبر سامنے آیا، 5 سال، اچانک 20 سال سے 5 سال۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ کیا، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ سزا میں اتنی بڑی کمی، اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ چلیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی ہے ایک ایسے عدالتی فیصلے کی جس نے، آپ سمجھ لیں، قانونی حلقوں میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ایک ایسا کیس جہاں ثبوت بالکل واضح تھے، ڈی این اے تک موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو آخری فیصلہ آیا وہ سب کے لیے کہہ سکتے ہیں حیران کن تھا۔ تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم ان نکات پر بات کریں گے۔ پہلے، وہ حیران کن فیصلہ کیا تھا، پھر عدالت نے اس کی کیا وجہ بتائی، اس کے بعد ایک جج نے اس سے اختلاف کیوں کیا، اور پھر یہ اہم سوال کہ خاموشی کا مطلب کیا ہے، رضامندی یا مجبوری، اور آخر میں انصاف کے تقاضے کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک حیران کن فیصلہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ریپ سے رضامندی کے فعل تک کیسے پہنچا۔ دیکھیں، اس کیس کا سفر شروع ہوا بھکر کی ایک عدالت سے۔ وہاں ملزم کو زنا بالجبر یعنی ریپ کا مجرم قرار دیا گیا اور 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر یہ کیس لاہور ہائی کورٹ گیا اور ہائی کورٹ نے بھی نچلی عدالت کے فیصلے کو بالکل ٹھیک قرار دیا، سزا برقرار رکھی۔ لیکن جب یہی کیس ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ پہنچا تو وہاں پوری کہانی ہی پلٹ دی گئی۔ الزام کو زنا بالجبر سے بدل کر زنا بالرضا کر دیا گیا اور سزا 20 سال سے گھٹا کر صرف 5 سال۔ اور یہ اس کیس کا سب سے اہم پہلو وہ سائنسی ثبوت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ معاملے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی ڈی این اے رپورٹ نے 99.9% یقین کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ ملزم ہی اس بچے کا باپ ہے۔ یہ کوئی عام گواہی نہیں تھی، یہ ایک ایسی سائنسی حقیقت تھی جو سامنے تھی۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججوں نے اتنے مضبوط ثبوت کے ہوتے ہوئے اپنے فیصلے کی کیا وجوہات پیش کی، ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ تو اکثریتی فیصلے کی بنیاد کچھ خاص نکات پر رکھی گئی جنہوں نے کیس کا رخ ہی موڑ دیا۔ کہا یہ گیا کہ ایک تو جرم کی رپورٹ کرنے میں 7 مہینے کی دیر ہوئی، دوسرا واقعہ آبادی کے قریب ہوا لیکن متاثرہ نے مدد کے لیے شور نہیں مچایا، پھر جسمانی مزاحمت کے کوئی نشان جیسے خراشے وغیرہ نہیں ملے، متاثرہ نے اپنے کپڑے بھی بطور ثبوت پیش نہیں کیے۔ ان سب باتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ متاثرہ کا رویہ ایک ریپ وکٹم جیسا نہیں تھا اور اسے رضامندی کی طرف ایک اشارہ سمجھا گیا۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں تھا۔ عدالت نے کہا، اگرچہ بچے کا ڈی این اے ملزم سے ملتا ہے لیکن یہ ریپ کا نہیں بلکہ رضامندی کے فعل کا کیس ہے، یعنی ڈی این اے کو تسلیم تو کیا گیا لیکن اسے جبر کے بجائے رضامندی سے جوڑ دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نیا اور بہت اہم موڑ آتا ہے۔ 3 ججز کے بینچ میں سے ایک جج نے اس فیصلے سے بالکل مکمل طور پر اختلاف کیا۔ اور یہ سلائیڈ سمجھ لیں اس پورے کیس کا دل ہے۔ یہ واضح طور پر دکھا رہی ہے کہ ایک ہی حقیقت کو 2 الگ الگ نظروں سے کیسے دیکھا گیا۔ جہاں اکثریتی ججوں نے 7 مہینے کی دیر کو بدنیتی سمجھا، وہیں اختلافی نوٹ نے کہا کہ یہ دیر تو خوف، شرم اور خاندانی دباؤ کا فطری نتیجہ ہے۔ جہاں مزاحمت کے نشان نہ ہونے کو رضامندی سمجھا گیا، وہیں اختلافی جج نے کہا کہ ایک ہتھیار بند ملزم کے سامنے شاید مزاحمت ممکن ہی نہ ہو۔ اور ثبوت کی کمی پر اختلافی نوٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ 7 مہینے بعد میڈیکل معائنے میں بھلا مزاحمت کے نشان کیسے مل سکتے ہیں؟ جسٹس پنہور نے اس سماجی حقیقت پر زور دیا جسے شاید اکثریتی فیصلہ نظر انداز کر گیا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ متاثرہ ایک نوجوان، غیر شادی شدہ، یتیم لڑکی تھی جو معاشی طور پر اپنے بھائی پر انحصار کرتی تھی۔ ایسے حالات میں ایک بااثر شخص کے خلاف فوراً آواز اٹھانا، ذرا سوچیں کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے خاموشی ایک چوائس نہیں، ایک مجبوری تھی۔ اور ان کا یہ جملہ اس پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایک متاثرہ کی خاموشی کو اس کے خلاف ثبوت بنانا انصاف نہیں ہے، یعنی کہ انصاف کرتے وقت قانون کو سماجی حقیقتوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بنیادی سوال پر، خاموشی رضامندی یا مجبوری؟ اور یہاں قانونی اور سماجی تقسیم بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں جسٹس پنہور نے ایک بہت ہی اہم قانونی نقطہ اٹھایا۔
उन्होंने कहा कि रेप यानी जिना बिलजबर और रजामंदी से किया गया फेल यानी जिना बिल रिजा पैनल कोड के तहत दो बिल्कुल अलग जुर्म हैं। अगर अदालत ये समझती है कि रेप के लिए सबूत नाकाफ़ी हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अदालत खुद से ये फ़र्ज़ कर ले कि फिर ये फेल रजामंदी से हुआ होगा। रजामंदी को भी अलग से बिना किसी शक व शुबे के साबित करना ज़रूरी होता है। और इसी बुनियाद पर इख्तलाफी नोट में ये मंतिकी सवाल उठाया गया कि अगर डीएनए रिपोर्ट को रेप के इल्ज़ाम के लिए काबिल एतबार नहीं समझा जा रहा, तो फिर उसी रिपोर्ट को रजामंदी के फ़ैल के लिए कैसे काबिल कबूल माना जा सकता है? ये तो एक खुला तसाद है। और फिर कानूनी दलीलों को एक बार फिर हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत से जोड़ा गया। इख्तलाफी नोट में ये दलील दी गई कि हमारे मुआशरे में अक्सर खामोशी खौफ से पैदा होने वाला एक फितरी इंसानी रद्द अमल होता है। ये रजामंदी का इकरार नहीं होता, बदनामी का डर, ख़ानदान का दबाव, ये सब चीज़ें मुतासरीन को खामोश रहने पर मजबूर कर देती हैं। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इंसाफ के तकाजे, और देखते हैं कि इस केस के हमारे अदालती निज़ाम के लिए क्या माने हैं। अपने इख्तिलाफी नोट के अख्तिताम पर जस्टिस पिन्होर ने कानूनी बहस से भी आगे जाकर इंसानी विकार के कुरानी तसव्वुर का हवाला दिया। उनका कहना था कि इंसान की इज्जत और हुर्मत को हर कानूनी बहस से बुलंदर रखा जाना चाहिए। कानून का असल मकसद ही इंसानी विकार का तहफ़्फ़ुज़ है। और ये जुमला इस पूरी बहस का खुलासा है। अगर खामोशी को जुर्म और कमज़ोरी को रजामंदी समझा जाए तो ये इंसाफ नहीं बल्कि खौफ की तौसीक है। इसमें एक वार्निंग छुपी है कि अगर अदालतें मुतासरीन की मजबूरियों को नहीं समझेंगी तो इंसाफ का निज़ाम कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाएगा। तो ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हकीकी इंसाफ सिर्फ कानून की किताबी बातों पर मबनी होना चाहिए, या ऐसे समाजी हकीकतों और इंसानी नफ्सियात को भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए? इंसाफ के लिए कानून के लफ्ज़ ज़रूरी हैं या कानून की रूह? तो इस पूरे तजिए से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये केस सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं था, बल्कि ये कानून, समाजी रवैयों और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के दरमियान एक कशमकश की अक्कासी करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा इंसाफ का निज़ाम वाकई कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हमेशा बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल और फेसबुक पेज सब्सक्राइब, फॉलो करें और हर तरह के कागजात बनवाने और पेड सर्विसेज के लिए राब्ता करें।